ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو بدو تھے یا آراب تھے، یہ عرب کے غیر متمدن قبائل تھے۔ یہ بنی اسماعیل ہی سے تھے، لیکن بنی اسماعیل کی جو شاخ ہے ربیعہ، اس کے یہ قبائل تھے، اور یہ غیر متمدن تھے اور بد تہذیب تھے۔ یہ چونکہ بنی اسماعیل سے تھے، اس لیے قریش سے ہمسری کا دعویٰ بھی رکھتے تھے۔ تو جس وقت قریش کی سیادت پورے عرب پر قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ختم کریں۔ پہلے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر جب مجبور ہوئے تو منافقت اختیار کر لی۔ بئر معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کو جو دھوکے سے شہید کیا تھا، وہ یہی قبائل تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا۔ پھر قریش کے ہی پیٹرن پر انہوں نے بھی اپنے قبائلی نبی کھڑے کیے کہ جس طرح سے قریش ایک نبی کی قیادت میں جزیرہ نماء عرب کے حکمران بن گئے ہیں، ہم بھی ایسے بن جائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ایک مقامی اور قبائلی نبی بنا کر یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دوبارہ سبڈیو کیا، یہ پھر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کوفہ اور بصرہ میں جا بسے، اور وہاں پر بھی مسائل جو ہے وہ کریٹ کرتے رہے۔ ایک کے بعد ایک گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ انہی کی طرف سے آتا رہا، اور یہ مسلسل درد سر بنے رہے۔ مالک اشتر ان میں ایک نمایاں شخص تھا۔ اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ ہیں جو مدینے پر چڑھ آئے۔ حضرت عثمان کے دور میں خلیفہ کا محاصرہ کیا اور انہیں شہید کر دیا، اور معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی کا خلیفہ بنانے کا جتن کیا، اس میں یہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر یہ بیعت کراتے رہے، حالانکہ حضرت علی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر چونکہ یہ بد تہذیب اور اکھڑ مزاج قسم کے لوگ تھے، اس لیے ان کے کام کرنے کا طریقہ یہی تھا۔ پھر آگے جا کر یہی لوگ حضرت علی کو کوفہ میں لے گئے، اور پھر حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت علی سے معزول ہونے کا مطالبہ کیا، وہی جو ان کا وتیرہ رہا تھا۔ اب یہ خوارج کہلائے، مگر خوارج کہلانے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا گروہ تھا، یہ وہی گروہ تھا جو شروع سے لے کے اب تک ایک ہی پیٹرن پر نظم اجتماعی کے خلاف اپنی انارکی پسند طبیعت کی وجہ سے مسائل پیدا کرتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس نے حضرت علی کے خلاف مورچہ باندھا، ان کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی، ان میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ بہرحال انہوں نے پھر حضرت علی کو بھی حضرت عثمان کی طرح ہی شہید کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دیگر عناصر بھی حضرت عثمان کے خلاف جو مہم چلی، جو تحریک اٹھی، وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے جو دیگر عناصر تھے، لیکن ان کے تابع تھے۔ ان میں مدینے کے کچھ نوجوان تھے، جیسے محمد بن ابو بکر، محمد بن ابو حذیفہ، یا قیس بن سعد بن عبادہ، اور اسی طرح موالی میں جو موالی یعنی آزاد کردہ غلام تھے، فارسی غلام تھے، ان کو اپنی قومیت کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ عرب کے غلام بن گئے ہیں، تو وہ بھی ایک عنصر تھا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تو یہ سب اپنے مفادات کے اشتراک کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوئے تھے، لیکن اس میں جو لیڈنگ کیریکٹر تھا وہ ان بدوؤں یا آراب کا تھا۔ اس مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ اشراف یا عوام کی جنگ نہیں تھی، جیسے کہ بعض لوگ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جنگ نہیں تھی، یعنی یہ امراء اور غرباء کی جنگ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امراء کا تو یہ حال تھا، جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام امراء کا طبقہ تھا، اور بھی بہت سے تھے۔ امراء کا یہ حال تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں میں انفاق کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور فیاضی میں مشہور تھے۔ تو لوگوں سے ان کو یہ شکایت نہیں تھی کہ دولت جو ہے وہ اور امراء میں مرتکز ہو گئی ہے اور نیچے والوں کو نہیں مل رہی، بلکہ حضرت عثمان کے دور میں تو لوگوں کو وظائف اور عطیات اس قدر فیاضی سے دیے جا رہے تھے کہ دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، اور دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، جس کا تدارک کرنے کے لیے حضرت عثمان کو مدینے کے نوجوانوں پر سختی بھی کرنی پڑ گئی تھی کہ وہ الٹے سیدھے فیشن میں مبتلا ہو رہے تھے، اور کبوتر بازی میں اور نشے وغیرہ کے معاملات میں وہ مبتلا ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت عثمان کے خلاف مدینے کے نوجوان ہو گئے تھے کہ وہ ان کو ان کی عیاشیوں میں
آزاد روی میں وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ اس بارے میں ایک اقتباس تاریخ تبری سے پیش کرتا ہوں کہ عثمان بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب خوشحالی آئی، یہ تاریخ تبری کا متن ہے اور اس کا ترجمہ، اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پہنچی، تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتروں کو اڑانا اور اہداف پر نشانے بازی کرنا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے 8ویں سال ایک شخص کو مقرر کیا۔ اس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اور نشانہ بازی کے مراکز کو ختم کیا۔ عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے میں اور نشانہ بازی سے منع کیا وہ حضرت عثمان تھے۔ یہ برائی مدینے میں جب رونما ہوئی تو اس کے سدباب کے لیے آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا، اس نے اس رسم بد کو روکا۔ قاسم بن محمد سے بھی اسی قسم کی روایت مذکور ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ لوگوں میں نشے کی عادت رونما ہوئی، اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے ایک گروہ مقرر کیا جو لاٹھی لے کر گشت کرتا تھا اور لوگوں کو اس سے روکتا تھا۔ جب اس کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور یہ عادت حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت عثمان کو اس بات سے مطلع کیا گیا اور لوگوں نے ان سے اس کی شکایت کی، تو اس بات پر سب متفق ہوئے کہ نبیذ کے استعمال پر بھی کوڑے لگائے جائیں۔ کھجوروں وغیرہ کو پانی میں ڈال کر رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد اس میں ایک ہلکی سا سرور پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ شراب تو نہیں ہوتی تھی لیکن اس میں ہلکا سا سرور پیدا ہو جاتا تھا، وہ لوگ شوق سے، عرب جو ہیں وہ شوق سے پیتے تھے۔ اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نشے کی طرف چل پڑے تھے، تو انہوں نے نبیذ کے استعمال میں بھی کوڑے لگا دیے تاکہ لوگوں کو یہ بہانہ ہی نہ ملے کہ ہم تو نبیذ پی رہے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ سارے معاملات کیے۔ چنانچہ کچھ افراد کو پکڑ کر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ یہ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 398، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو معاملہ تھا جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھا وہ عمرہ اور غربا کا معاملہ نہیں تھا، جیسے کہ فرانس میں عمرہ کے خلاف عوام نے ایک بغاوت برپا کی، تو اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا، یہ اشراف اور عوام کا معاملہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ جو بدو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کر آئے ان کی قیادت کرنے والے بھی سب اشراف ہی تھے، یعنی وہ بدوؤں کے اشراف تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ تاریخی مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کو زیادہ گہری نظر سے دیکھیں تو وہ تاثرات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی عمرہ یا غربا یا اشراف اور عوام کی جنگ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔